السلام علیکم ناظرین، اس وقت جو اللہ پاک نے ہمارے لیے موقع بنایا ہے پاکستان کے لیے، شاید اس سے بہترین موقع ہمارے لیے تاریخ میں نہ کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ یہ لگتا ہے کہ وہی کام دہرایا جائے گا جو 1971 میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا۔ اب وہی کام چائنا بھارت کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، اور اگر چائنا نے انڈیا کی یہ 8 ریاستیں دبوچ لیں تو یہ 100% یقینی ہو جائے گا کہ اگر چائنا کشمیر آزاد کرنے کی شرط بھی رکھ دے تو پھر بھی انڈیا چند دن کے اندر اندر یہ شرط ماننے پر مجبور ہو جائے گا اور اپنی 8 ریاستیں اور 4.5 کروڑ لوگ بچانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ یہ صورتحال کیا ہے اور یہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں تو تمام صورتحال آپ سمجھ جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 8 ریاستیں انڈیا کی کس طرح ٹوٹ کر علیحدہ ہونے جا رہی ہیں اور چائنا کن علاقوں پر اپنا قبضہ جمانے جا رہا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، انڈیا کا ایک علاقہ ہے سلیگوری کوریڈور، اور اسی کو چکن نیک یعنی مرغی کی گردن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو نقشہ اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہا ہے اس میں سرخ رنگ کا دائرہ اور ایک سرخ رنگ کا تیر لگا ہوا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کو چکن نیک یعنی مرغی کی گردن کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک دوسرا نام سلیگوری کوریڈور ہے۔ نقشے پر اس کی شکل بھی گردن نما ہے، اسی لیے اس کو چکن نیک یعنی مرغی کی گردن بھی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو گردن سے پکڑ لیں تو اس کے فوری بعد انڈیا کی 8 ریاستیں کٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے مغربی پاکستان سے زمینی رابطہ نہ ہونے سے وہ بنگلہ دیش بن گیا تھا، اسی طرح انڈیا کی یہ 8 ریاستیں بھی سلیگوری کوریڈور سے زمینی راستہ کٹنے سے الگ ہو سکتی ہیں، اور ایسا ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ تو ناظرین، اگر چائنا اس تمام صورتحال میں کامیاب ہو گیا، جو کہ اس وقت انڈیا کے اندر جرنیلوں اور سیکیورٹی ایجنسیز نے مودی کو رپورٹ دی ہے کہ چائنا ہمارے چکن نیک پر قبضہ کرنے جا رہا ہے، اور اگر اس نے اس چکن نیک پر قبضہ کر لیا یعنی سلیگوری کوریڈور پر، تو پھر آپ تیار رہیں کہ 4.5 کروڑ لوگ اور 8 ریاستیں انڈیا سے الگ ہو جائیں گی، اور انڈیا پوری طرح سے ٹوٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس وقت آپ کی سکرین پر جو نقشہ چل رہا ہے اس میں لال لائن کی مدد سے آپ کو چکن نیک کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ چکن نیک چھوٹی سی 17 کلومیٹر چوڑی پٹی یا جگہ ہے جو بھوٹان کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے اور بنگلہ دیش سے بھی، اور یہ کوریڈور آگے جا کر انڈیا کی مختلف ریاستوں مثلاً آسام، منی پور، ناگالینڈ اور دوسری ریاستوں کو ملاتا ہے جن میں بغاوتیں چل رہی ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ چائنا سکم کو اپنا کہتا ہے اور وہ سکم پر قبضہ کرنے جا رہا ہے، جس سے چکن نیک پر بھی چائنا کا قبضہ ہو جائے گا، اور یہ انڈیا کا دفاعی لحاظ سے سب سے کمزور پوائنٹ ہے۔ بھوٹان اس کے ساتھ ملتا ہے، بنگلہ دیش کا اس کے ساتھ راستہ لگتا ہے، اور اگر چائنا مکمل طور پر قبضہ کر لے تو یہ 8 ریاستیں انڈیا کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور 8 ریاستوں کے نکلنے کا مطلب ہے 4.5 کروڑ لوگ انڈیا کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، جس کا سیدھا سا اثر ان کی معیشت پر پڑے گا۔ اور وہ اس طرح پڑے گا کہ فرض کر لیں اگر ایک پینسل بھی انڈیا کی بکتی ہے تو وہ 4.5 کروڑ کی تعداد میں بکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اشیاء انڈیا کی منڈی سے نکلتی ہیں اور 4.5 کروڑ لوگوں تک پہنچتی ہیں، اگر ان کی سیل بند ہو جائے تو انڈیا کی اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ تو ناظرین، حال ہی میں چائنا نے انڈیا کو جو دھمکی دی تھی کہ اگر ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی یا امریکہ اور چائنا کے باہمی معاملات میں آنے کی کوشش کی تو ہم آپ سے وہ سلوک کریں گے کہ آپ کی اکانومی بری طرح ڈیمیج ہوگی، اور وہ اکانومی کس طرح ڈیمیج ہوگی، وہ اسی طرح ان کی چکن نیک کو کاٹ کر ڈیمیج کریں گے، اور صرف یہی راستہ ان 8 ریاستوں کو لگتا ہے جو دفاعی لحاظ سے انڈیا کی بہت کمزور لائن ہے، اس سے انڈیا کی اکانومی خراب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی چائنا مختلف اقدامات کر کے انڈیا کی اکانومی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، مثلاً وہ اپنے حلیف ممالک کو قائل کر سکتا ہے کہ آپ انڈیا کی بجائے چائنا کے حلیف ممالک سے اشیاء خریدیں وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہی چائنا اس چکن نیک کو کاٹے گا ویسے ہی انڈیا کی 8 ریاستیں مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گی اور بغاوت کا اعلان کر دیں گی۔ ان میں پہلے ہی ان کے آزاد جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ اب ان ریاستوں میں جانے کے لیے انڈیا کے لیے صرف سمندری راستہ بچتا ہے، اور سمندری راستہ بہت لمبا ہو جائے گا کیونکہ سمندر اوپر سے ہو کر جانا پڑے گا، اور اس میں برما سے اوپر اور بنگلہ دیش سے بھی اوپر ہو کر جانا پڑے گا، اور جب تک وہاں پہنچیں گے تب تک وہاں پر بغاوت اتنی مضبوط ہو چکی ہوگی کہ انڈین فورسز ان کو دبا نہیں سکیں گی۔ اور اگر بالفرض انہوں نے چائنا کو مدد کے لیے بلا لیا، جو کہ مدد کے لیے پہلے ہی تیار ہوگا، تو پھر انڈیا کسی صورت اپنی 8 ریاستیں نہیں بچا سکتا، کیونکہ چائنا وہاں پر اپنی فوجیں بھی اتار سکتا ہے اور وہ ریاستیں آزاد ہو جائیں گی۔ اور یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو انڈیا نے پاکستان کے خلاف 1971 میں اڈاپٹ کیا اور بنگلہ دیش کو علیحدہ ملک بنا دیا۔
اور ہمارے 90,000 کے قریب جوان قیدی بنا لیے گئے۔ لیکن اب وہی پیٹرن چائنا انڈیا کے خلاف اپنانے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ دوسری طرف انڈیا میں صورتحال یہ ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز نے سارا ملبہ اجیت ڈوول پر ڈال دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے اس کے کہنے پر چائنا کے علاقوں پر قبضہ کیا، وہاں پر فوج گئی، وہاں پر روڈز اور بنکرز بنائے اور انہوں نے وہ کام شروع کیا، اور چائنا نے ہمیں ایسا سرپرائز دے دیا کہ اب یہ مکمل طور پر 8 ریاستیں صرف اس ایک شخص کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکلنے جا رہی ہیں۔ اس میں را کی بھی ناکامی ہے، جرنیلوں کی بھی ناکامی ہے، اور پوری طرح 4.5 کروڑ لوگ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو اب اگر چائنا انڈیا کی نیک یعنی گردن کاٹ دیتا ہے تو چائنا اتنی مضبوط پوزیشن میں آ جائے گا۔ اگر وہ کہتا ہے آپ کشمیر کو آزاد کریں تو آپ یقین جانیں کشمیر کو ہر صورت چھوڑنا پڑے گا ان کو، کیونکہ اس کے علاوہ انڈیا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر یا تو آپ کشمیر بچا لیں یعنی 80 لاکھ لوگ جو پہلے ہی آپ کے خلاف ہیں، یا پھر آپ 8 ریاستیں اور 4.5 کروڑ لوگ بچا لیں۔ آپ اس میں دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جنگ وہ چائنا کے ساتھ کر نہیں سکتے، اقوام متحدہ وہ نہیں جا سکتے، سی پیک کی وجہ سے گلگت بلتستان میں وہ نہیں آ سکتے کیونکہ چائنا کا سامنا بھی کرنا پڑے گا پاکستان کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ وہ رپورٹ ہے جو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے کہ چائنا اس پر قبضہ کر سکتا ہے، لیکن انڈیا اس کا پتہ ہونے کے باوجود چاہ کر بھی اس کو نہیں روک پائے گا۔ اب یہ چائنا پر ہے کہ وہ کتنی جلدی اس پر عمل کرتا ہے کہ انڈیا کی 8 ریاستیں مکمل طور پر الگ ہو جائیں۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس پہ کمنٹس ضرور کریں اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔